جی السلام علیکم شیخ صاحب. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جی عبد الرحمن اردو میں کوئی پڑھے گا؟ اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچانک جیسے وائیوا کوشچن کے جیسا بولی ایک دم. پہلے پریپیئر رہتا تھا، میں پڑھ کے رہتا تھا. سورہ 127 سے 133 تک ہے. 134 سے 134 سے ایک سیکنڈ انشاءاللہ ابھی کھول کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو شیخ کنٹینیو کر، آپ پڑھ لو مبین بھائی. نہیں تو عبد الرشید پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں ایک سیکنڈ. آپ ٹرائی کرو، پڑھو آپ. نہیں رومن میں میسج نہیں آیا میرے پاس، اور میرے پاس فون میں رومن قرآن انسٹال نہیں ہے، کیوں نکل کے سمجھ نہیں آتا. اچھا 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 اسی لیے میں پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے تو پھر میں ہی پڑھ دیتا ہوں. جی جی. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ جماعت گزر چکی، اس نے جو کیا اس کا عمل، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ لوگ جو کیا کرتے تھے
اس کے سلسلے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ آپ کہیے بلکہ ملت ابراہیمی یہی دین حنیف ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، آپ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہمارے جانب نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اسباط پر، موسیٰ کو جو دیا گیا، عیسیٰ کو جو دیا گیا، اور جو بھی نبیوں کو عطا کیا گیا ان کے رب کے جانب سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر یہ لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کے کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ پوچھئے، آپ کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہو؟ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارا اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال، اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یہ یہودی تھے اور نصارہ تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی جانب سے گواہی کو چھپاتا ہو، جو اپنی اس گواہی کو چھپاتا ہو جو اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک امت تھی جو گزر چکی، تمہارے لیے تمہارا عمل، ان کے لیے ان کا عمل، اور تم ان کے اعمال کے سلسلے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 134 سے 141 تک کا ترجمہ تھا۔ آج آیت نمبر 134 یعنی آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے، وہی آیت آج کے درس کی آخری آیت بھی ہوگی، یعنی آیت نمبر 141۔ اس طرح کل 8 آیتیں ہو گئی۔ ساتھ ہی آیت ہم نے پڑھنا تھا، لیکن چونکہ بالکل سیم آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جو 2 جگہ پر ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نے شامل کر لیا۔ ہو گیا؟ چلو پھر جلدی آدھے سر، پاپا کا صرف 15 منٹ ہیں۔ یہ عابد بھائی اپنا آپ وہ مائک بند کیجئے نا، اس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ عابد بھائی ایک منٹ وہی کر رہا ہوں۔ جی اوکے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ یہ اصل میں ایک اصول دیا جا رہا ہے ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کا، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ، یعنی ان کے باپ دادا، ان کے پردادا، یا ان سے پہلے جو لوگ بھی تھے، ان کی اچھائیاں یا دوسرے لوگ ان کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس پر وہ یا تو ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے باپ دادا بہت اچھے ہوں، تو اب ہم بات بات پر ان کا ذکر کریں کہ وہ تو بہت اچھے تھے، بہت بڑے تھے، بہت کام کرنے والے تھے، اور اس طرح ان کی تعریف کریں اور سمجھیں کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ایسے کوئی ہمارے باپ دادا کی برائیاں کرے
اور وہ سمجھے کہ ہم ان کی برائیاں کر کے ان کی شان میں کمی کر دیں گے، ان کی عزت میں کمی کر دیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے باپ دادا یا کسی کے باپ دادا برے ہوں، وہ غلط راہ پر رہے ہوں، اور بعد کے لوگ ہدایت پر آ گئے ہوں، سیدھی راہ پر آ گئے ہوں، تو دوسرے لوگ اگر ان کی اس کمزوری کا ذکر کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تو ایسے ایسے تھے، تو اس سے بھی ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے نسل پر، اپنے خاندان پر اور اپنے باپ دادا پہ فخر کرتے ہیں، ان پر انہیں بڑا ناز ہوتا ہے اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے تھے تو ان کی وجہ سے ہماری بھی عزت ہے. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ عزت مل جائے، لیکن ہر انسان کی، ہر فرد کی اصل عزت، اصل مقام و مرتبہ اس کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیا بتایا؟ ہمارا رتبہ، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری عزت ہمارے اپنے عمل سے ہوتی ہے. اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا. اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ باپ بہت نیک تھا، باپ بہت متقی، بہت پرہیزگار تھا، تو اب بیٹا چاہے جتنا گنہگار ہو، چاہے جتنے جرائم میں وہ لت پت ہو، تو بھی اس کو معاف کر دیا جائے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ عملہ فلم یسرع نسبہ، کہ جس کو اس کا عمل پچھاڑ دے، یعنی جس کو اس کا عمل پیچھے ڈھکیل دے، تو اس کا نسب کے مطلب اس کے باپ دادا کیسے تھے، اس کے باپ دادا کون تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہر انسان کو اس کے اپنے کیے کی سزا ملے گی یا اس کے اپنے عمل کی جزا، اچھا بدلہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی کو بھی کسی اور کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، کسی کو بھی کسی اور کے گناہ کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا. ایسے ہی کسی اور کی نیکیاں آپ کے کام آ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل یہی ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راہ بتائی ہے، کوئی طریقہ بتایا ہے، تو جو طریقہ بتایا ہے صرف وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا عمل باقی نہیں رہ جاتا ہے. صرف 3 چیزیں رہتی ہیں جس کا اس آدمی کو ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1، اس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو. صدقہ جاریہ، اب یہ صدقہ جاریہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اصل عمل اس کا تھا جس عمل سے لوگ ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی بستی، کسی علاقے میں، کہیں کسی جگہ پر کسی نے نل لگوا دیا ہو، نل جس سے پانی آتا ہے. اب آج تو شہروں میں چیز آسان ہے، لیکن گاؤں دیہات میں ابھی بھی یہ بہت بڑا کام مانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے پانی کا آپ انتظام کروا دیں. تو جب تک وہاں پانی لوگ پیتے رہیں گے، لوگوں کو پانی ملتا رہے گا، تو اس شخص کو جس نے وہ نل لگوایا ہے یا جس نے وہاں پانی کا انتظام کروایا ہے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. وہ آدمی مر چکا ہے لیکن ایسا عمل کیا گیا، کیا کر کے گیا ہے جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی کوئی مسجد بنوا کر گیا، مسجد بنوا دی اس نے، اب مسجد میں لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ساری نیکی کے کام کرتے ہیں. تو جب تک وہ مسجد باقی ہے اس شخص کو اس میں عبادت کی جانے کا جو ثواب بنتا ہے، اس شخص کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے مسجد بنائی، اس نے اللہ کے لیے گھر بنایا جس سے لوگ عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں اس نے تعاون کیا، عبادت کی جگہ بنانے میں اس نے
اپنا پیسہ خرچ کیا تو اس وجہ سے اس شخص کو بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی کوئی دوسرا کام کر گیا، کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جائز کام کر کے گیا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوا۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو جب تک وہ علم باقی ہے اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس شخص کو جس کے محنت سے وہ علم ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے مثال کی کسی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی، اب تفسیر سننے والا، تفسیر پڑھنے والا، تفسیر سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ سب اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے حدیث کی کتاب لکھی، حدیثیں جمع کی، ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر جنہوں نے حدیثوں کی کتابوں کو جمع کیا یا حدیثیں جمع کی۔ ایسے ہی فقہ کی کوئی کتاب لکھ کے گیا، سیرت کی کوئی کتاب لکھ کے، کوئی بھی علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس شخص کو جس نے اس علم کے پیچھے محنت کی ہے اسے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ ایسے ہی تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ صالح نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے اور وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارے ابا کا، ہمارے دادا کا اگر انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہماری اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو ان کا عمل ہمارے پیچھے لگا ہے جس کی وجہ سے اب انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو دینی بھائی یہ ساری باتیں اس آیت کی تفسیر میں میں نے ذکر کی کہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو اس کے ہی عمل کا اچھا بدلہ یا برا بدلہ ملتا ہے۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ آدمی اب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن وہ اعمال ایسے ہیں، وہ کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس عمل کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے، جس کی 3 شکلیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ نے کیا کیا، تمہارے دادا نے کیا کیا، تمہارے پردادا نے کیا کیا، تمہاری امی نے کیا کیا، تمہاری نانی نے کیا کیا، یا تمہارے خاندان کے لوگوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر کسی سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا آدمی کو اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ نیکی کر رہا ہے ثواب ملے گا، برائی کر رہا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ خوف اپنے دل میں آدمی کو رکھنا چاہیے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جو لوگ اپنے بزرگوں، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں اور ان کے اچھا ہونے کا ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کا کچھ فائدہ ملے گا، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے بیٹے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ان کا بیٹا شرک میں لت پت مشرک، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا گیا اور سیلاب میں ڈوب کر مر گیا۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، نہ تو اس کو کچھ فائدہ پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے لیکن ان کے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ ابراہیم تم کے بارے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ جو آدمی کافر رہ کے جو مرا ہو اس کے مغفرت کی احساس، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا عمل سدھاریں اور اپنے بزرگوں کے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، ان کے ذریعے سے
ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبت، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ اس بات کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہی آیت بالکل سیم آگے ایک جگہ اور آئے گی، تو وہاں پر میں ریپیٹ نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، اور نصارہ کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو آپ کہیے ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ دین حنیف ہے۔ کیا مطلب دین حنیف ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ کہ شرک دور تھے، ان کا طریقہ توحید کا طریقہ، ان کی راہ توحید کی راہ ہے، تو ہم یہودی کیوں بنے، ہم عیسائی کیوں بنے، جبکہ یہودیت میں بھی شرک پایا جا رہا ہے، عیسائیت میں بھی شرک پایا جا رہا ہے، یعنی موجودہ جو اس وقت جو یہودیت باقی تھی، جو عیسائیت باقی تھی، اس میں شرک داخل ہو گیا تھا۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کہنا یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، تو ہم اس کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ایکسپٹ کریں گے، اور اس سے اس بات کی بھی نفی کر دی گئی، یہ رد کر دیا گیا، انہیں ڈیفینس کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصارہ تھے، نہیں، بلکہ وہ کیا تھے؟ دین حنیف پر تھے، وہ توحید کی راہ پر گامزن تھے۔ اللہ نے اور واضح انداز میں فرمایا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہودیوں تم تو شرک کرتے ہو، نصارہ تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم کے بارے میں کہتے ہو ابراہیم دین حنیف پر تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ یہ یہودیوں کو یا عیسائیوں کو کیا جواب دیں، تو انہیں سکھایا کہ یہ جواب دو، قولوا، تم لوگ کہو، کیا کہو گے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، ہم ایمان لائے گیا، ما انزل الی ابراہیم، ہم ایمان لائے جو ابراہیم پر اتارا گیا، جو اسماعیل پر اتارا گیا، جو اسحاق پر اتارا گیا، جو یعقوب، جو اسباط پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا من ربہم، ان کے رب کی جانب سے۔ دیکھیے بڑی پیاری آیت ہے کہ جتنے نبیوں کو ان کے رب کے جانب سے، اللہ کے جانب سے، ان کے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں آسمان کی طرف سے جو بھی کتابیں ملی، جو بھی صحیفے ملے، یا جو بھی پیغام ان پر نازل کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اور واضح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد منہم، کہ یہ بھی کہو لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان نبیوں میں سے کسی میں، یعنی ہم سب کو نبی مانتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں، سب کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان میں سے کسی کی نافرمانی نہیں کرتے، فرما برداری کرتے، سب کی فرما برداری کرتے۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے زمانے میں کتاب برحق لے کر آئے یا رب کا سچا پیغام لے کر آئے، ہم ان سب کی سچائی کو مانتے ہیں، ہم ان سب کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں جو چینجنگ کر دی، جو اپنے سے کچھ گھٹا دیا یا اپنے سے کچھ اس میں ایکسٹرا بڑھا دیا،
اس بات کا ذکر کہ اس میں کچھ گھٹایا گیا ہے، کچھ بڑھایا گیا ہے، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی. تحریف کا مطلب آگے پیچھے کیا، کچھ نکال دیا، کچھ بڑھا دیا. چونکہ یہ بات بھی ہمیں اللہ نے بتائی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ساری کتابیں جو دیگر نبیوں رسولوں کو دی گئی وہ سب منسوخ ہیں. منسوخ مطلب کہ اس پر اب عمل نہیں کرنا. اب عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. جیسے ہمیں قرآن کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ ابراہیم کو صحف دیے گئے، موسیٰ کو صحف دیے گئے، یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو کتابیں دی گئی. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں قرآن کے ذریعے معلوم ہوا. ایسے ہی قرآن ہی میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کتابیں آج جس شکل میں بھی موجود ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، ان میں چینجنگ کی گئی ہے، ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے. تو ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن اب اپنی اصل پوزیشن میں وہ باقی نہیں رہ گئی ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم اب ان کتابوں پر عمل نہیں کریں گے. ہم عمل کس پر کریں گے؟ قرآن مجید پر عمل کریں گے. اب یہ قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو جو حکم دیا تھا ان میں سے بہت سارے احکامات اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے، یعنی ہمیں اس کا پابند کیا ہے. جیسے نماز پڑھنا، یہ بہت پہلے سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلی مرتبہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے دیگر نبیوں پر بھی نمازیں تھیں، وہ موجود ہے. ایسے ہی پاک دامنی یعنی اچھی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ پہلے نبیوں کو بھی اس کا حکم تھا، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے. ایسے ہی ایک دوسرے کا ناحق خون بہانا، کسی کی جان لے لینا پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے. تو ان شارٹ یہ کہ ان کتابوں کا نچوڑ، ان کتابوں میں جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا یا جن چیزوں سے روکا گیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت قرآن مجید میں رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر پیچھے ایک آیت تھی، میں نے وہاں پر آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے اس بات کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا اور ان ساری باتوں کے پابند ہم بھی ہیں. یہ والی آیت نمبر 83، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، اب بنی اسرائیل مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان میں کئی نبی آئے، یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے بعد جتنے نبی آئے یہ سب بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے. اب دیکھیے یہ دین محمدی یعنی ہم سب مسلمانوں کو ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ نہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ نے فرمایا یہ حکم ان کو بھی تھا، ان کو بھی حکم دیا گیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے نبیوں کی امتیوں کو بھی دیا تھا اور ہمیں بھی دیا گیا ہے. تو انڈائریکٹلی یا ان شارٹ یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں کا، پچھلے نبیوں کے جو پیغامات تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بہتر سمجھا انہیں باقی رکھا ہے، بقیہ کو منسوخ کر دیا. اور ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ہم یہ مانیں، اس کا اقرار کریں، اس کا اظہار کریں کہ جتنے نبیوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا سب برحق تھے، اپنے اپنے زمانے میں ان کی دعوتیں سچی تھیں اور بعد میں لوگوں نے چینجنگ کی. وہ سچے تھے، ان کا پیغام سچا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے چینجنگ کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ عقیدہ دیا جو ہم سب کا عقیدہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لے آتے ہیں ایسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم لوگ، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنہیں کہا کہ جیسے تم ایمان لاتے ہو؟ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، جو آپ کے لیے مال کی قربانی دیتے تھے، آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ وہ
اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے باقی رہتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، ایسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل بنا دیا. ہر مسلمان کے لیے جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کتنی ملتی جلتی. اسے بہت محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو صحابہ کرام جیسا بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر لوگوں کا ایمان ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے، یعنی صحابہ کا ایمان ہے، فقد اہتدوا، تو لوگ ہدایت پر رہیں گے. کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ اس آیت سے ہمیں صحابہ کرام کا مقام پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. اس بات کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، قرآن میں گواہی دی کہ صحابہ تم ہدایت پر ہو، اور تمہارے جیسا ہی ایمان اگر لوگوں کا رہے گا تو ہدایت پر رہیں گے. یعنی جیسے تمہارا اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایسے ہی بعد کے لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں. اب کوئی اگر اس میں کچھ کمی رکھتا ہے، کچھ کم ہے، تو اس کی ہدایت بھی کم ہو جائے گی، اور کوئی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اس کی ہدایت بھی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اس سے بھاگے، یعنی صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی راہ پر چلنے کی انہیں فکر نہیں ہے، تو ہم فی شقاق، تو وہ اختلافات میں پڑ جائیں گے، پھر اختلاف میں پڑ جائیں گے. ہر عمل ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ پیارے نبی سے سیکھا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عقیدہ کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے اخلاق کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے معاملات کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے اپنے شادی بیاہ کا طور طریقہ کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمازیں پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، ہر چیز کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بالکل ڈائریکٹ انہیں علم ملا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے سیکھا، تو ان کے عمل میں کسی طرح کی کوئی بھول، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہے گی. اللہ نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے. ہم اور آپ اسی چیز کے پابند ہیں. اسی لیے یہ اصول دیا علماء نے، الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. یہ نیم ہے ایک شریعت کا، الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ، کہ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھو جیسے کہ اس امت کے سلف نے یعنی صحابہ کرام نے سمجھا تھا. قرآن سے آپ کو سمجھنا کیا ہے، حدیث سے آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ جو آپ خود سے سمجھیں گے نہیں، جو صحابہ نے سمجھا تھا وہی سمجھو، کیونکہ ان کی سمجھ اور ان کے عمل کو اللہ نے معیار بنایا ہے، اسے لٹمس پیپر بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا آپ کا عمل ہونا چاہیے، ایسا آپ کا ایمان ہونا چاہیے. فقد اہتدوا، تو ہدایت پر رہو گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہیں کیا، ہم فی شقاق، تو لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے، اختلافات میں، گروہ میں، جماعت میں، ٹولیوں میں بڑھ جائیں گے. اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور پھر ان کے لیے اللہ کافی ہوگا، ان کے لیے اللہ کافی ہوگا. یہاں ایک بات اور ذکر کروں کہ یہ آیت وارننگ تھی یہ آیت کس کے لیے؟ اس دور میں پائے جانے والے فرقوں کے لیے بھی. اس دور میں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، اور دوسری طرف یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا سرے سے بت پرست ہیں، یہ سب تھے. اور اس بیچ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام کے جیسا جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو ایسا نہیں ہوگا اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. یعنی پھر اللہ ان سے نمٹے گا، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا. چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد خود مدینے میں اس وقت بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے. یہودیوں کے یہ 3 بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، بہت بڑا ان کا قلعہ تھا، اور بہت مضبوط پوزیشن میں تھے یہ.
لیکن اللہ نے وارن کر دیا تھا کہ صحابہ کرام جیسے بن جاؤ، ان کے جیسا کہ اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں پر ایمان لاتے، آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لاتے، سارے نبیوں پر ایمان لاتے، ایسا بننا ہے تمہیں۔ اگر ایسا نہیں بنو گے فسیکفیکہم اللہ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہوا۔ چنانچہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کو جلا وطن کیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اور بنو قریظہ کو ان کی ایک بدعہدی کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ انجام دنیا میں بھی برا ہوا، ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا، اور آخرت میں جو ان کے لیے سزائیں ہیں وہ الگ۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی خوب سننے والا ہے، علیم ہے علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہودی عیسائی یہ اپنے اپنے دھرم کا پرچار کرتے تھے، اور عیسائیوں کے پاس ایک پیلا رنگ، یعنی جسے یلو رنگ کہتے ہیں، یہ ان کے پاس اس رنگ کا پانی ہوتا تھا، اور یہ کہتے تھے جو بھی یعنی ان کے پاس آتا تھا بچوں کو لگاتے تھے اور دوسروں کو یعنی بڑے لوگوں کو بھی لگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ رنگ جو ہے یہ سچائی کا رنگ ہے، یہ کامیابی کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ اب اللہ کا کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا رنگ مطلب یہ کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اسی میں ڈھل جاؤ، وہی اسی دین پر عمل کرنا، یہی تمہاری پہچان بن جائے۔ اس دین نے جیسا لباس پہننے کو کہا، اس دین نے جیسا کھانے پینے کو کہا، اس دین نے جیسا سونے جاگنے کو کہا، جیسی تجارت کرنے کو کہا، شادی بیاہ کرنے کو کہا، اس دین کی جو تعلیم ہے اسی رنگ میں رنگ جاؤ، ویسے ہی بن جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ نے جو رنگ دیا ہے اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی دین اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اس کی تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، بالکل اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ، یہ اصل کامیابی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم پوچھو ان لوگوں سے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ کیا تم ہم سے لڑتے جھگڑتے ہو اللہ کے سلسلے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ یعنی یہودی اپنی طرف نسبت کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، یا اور بھی دیگر نبیوں کی اپنی طرف نسبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہودی تھے۔ ایسے نصارہ اپنی طرف نسبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک مرتبہ ان کی مذمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب یہودی تھے، یہ سب نصارہ تھے، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی یہ کیا تھے، یہ تم زیادہ جانتے ہو، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نازل گواہی، جو اللہ کی طرف سے گواہی نازل ہوئی ہے، اس کو چھپانے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں یہ وضاحت کی ہے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب یہ یہودیت نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا یا یعقوب علیہ السلام کا یا اسماعیل علیہ السلام کا، نہیں، یہ نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، اور یہ چیز تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت پہلے کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں ان کے بعد والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو تم لوگ یہ بات کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے
اس وقت تو یہودیت تھی بھی نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا یا اسماعیل علیہ السلام کو یا اسحاق کو یعقوب کو یہودی کہنا یہ تو تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، تاریخی اعتبار سے. ہاں اگر اس حساب سے کہتے ہو، اس حساب سے کہ یہ سب بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو توریت یا انجیل میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ کس دھرم کے ماننے والے تھے، وہ بھی تو واضح کر دیا نا اللہ تعالیٰ. یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی نہیں تھے، یہ نصارہ نہیں تھے، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم الگ سے یہ بات کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یہاں پھر سے نفی کی. اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے، اس گواہی کو جو اس کے پاس میں ہے، یعنی اس کے پاس اس کی کلیریفیکیشن ہے کہ یہ لوگ کس دھرم پر تھے، اور پھر بھی اس کو جو چھپاتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جو بھی تم کر رہے ہو. یہ ٹکڑا آیت کا یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وما اللہ بغافل عما تعملون، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں پر اپنا پیغام بھیجا اور اس میں اپنا میسج بھیجا، انہیں بتایا بھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی عیسائیوں کو یہ بتایا کہ بعد میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. احمد سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو توریت سے پہلے ہے، یعنی دوسری کتابوں میں بتاتا ہوں کہ وہ سچی کتابیں ہیں، اور ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں، میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو رسول میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد نام ہوگا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بتائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کا دوسرا نام احمد ہے، یہ بات بھی انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے، ساری چیزیں جانتے ہیں، پھر بھی منع کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ انہیں سچائی کا علم ہے پھر بھی یہ اس کو نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ جو لوگ گزر چکے یعنی ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، اسحاق ہے اور دیگر نبی ہیں، یہ سب اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے یا اپنے اپنے امتیوں کے ساتھ گزر چکے ہیں. تم دیکھو تمہیں کس چیز کا پابند کیا گیا ہے، تمہیں اس چیز کا پابند کیا گیا ہے، اس چیز کا مکلف کیا گیا ہے، تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ کرو، انہیں نبی مانو، ان کے دین پر چلو. لیکن تم اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم ان کی طرف اپنی نسبت کر کے کہ وہ تو یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے، یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے کر کے تم سوچتے نجات مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، اور تم جو جس چیز کے پابند تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم اس کے حساب سے تمہارا حساب ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ لوگ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ آج ایک پارہ مکمل ہو گیا. اللہ کی توفیق سے جو ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اب تک آج کے جو سبق میں یا آج کے درس میں جو سیکھنے کے لیے ملا، سرسری طور پر میں اس کا ذکر کروں. ایک اصول، ایک نیم ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملا
کہ ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے. دوسرے چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کے عمل کا ہمیں نہ تو فائدہ پہنچے گا نہ تو ان کے عمل کا ہمیں نقصان پہنچے گا. البتہ ہمیں جو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کی 3 شکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ ہم صدقہ جاریہ کریں، علم چھوڑ جائیں یا اپنے اولاد کی تربیت کر کے جائیں جو ہمارے لیے دعا کریں گی تو اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا. ایسے ہی کسی گناہ میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں، کسی گناہ کے وجود کا اگر ہم ذریعہ بنتے ہیں تو ہمارے مر جانے کے بعد بھی اس کا گناہ ہمیں ملے گا. یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کی سزا ہمیں ملتے رہے اور وہ گناہ کنٹینیو ہونے لگے اور دوسرے لوگ اس میں گناہ کرے، اس کی سزا ہمیں ملے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو جس نے اپنے گھر میں ناچ گانا اور فلمیں دیکھنے کا رواج پیدا کر رکھا ہے. اب اسے دیکھ کر کے ان فلموں کو دیکھنا، ناچ گانا کرنا یا برتھ ڈے منانا یا کرسمس ڈے منانا یا کوئی بھی ایسا گناہ کا کام جو کرتا ہے، پھر اس کے بچے بھی وہی کام کرنے لگے تو اب اس کے بچے بھی کریں گے تو بھی اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو اس کو روکنا، اور اس نے خود اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جس کی وجہ سے اس کے بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے. تو جیسے نیکی کا فائدہ پہنچتا ایسے گناہ کی سزا بھی ملے گی. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. ایسے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کیسے ڈیفینس کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہ ہمارے دھرم پر ہے، عیسائی کہتے تھے ہمارے دھرم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم یہ مشرک نہیں تھے، تم لوگ شرک کرتے ہو اور ابراہیم ایسے نہیں تھے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ہم ساری آسمانی کتابوں پر، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ صحابہ معیار ہیں، انہی کے جیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہم ہدایت پر رہیں گے. اگر ان کی راہ سے ہم بھٹک گئے، کسی اور کے پیچھے چل پڑے تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر یہ یہودیوں کے بہت بڑے پاورفل طاقتور لوگ تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے عمل سے مکمل اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان اور اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا اور بار بار اس چیز کو بتایا کہ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، دوسروں کے لیے دوسرا عمل. یعنی ہمیں اپنے عمل کی ضرور فکر کرنی چاہیے، اچھے عمل کی، برے عمل کی، ہم کیا کر رہے ہیں اس کا ہمیں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ایسے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم گواہی نہیں چھپا سکتے. اگر ہمارے پاس کوئی سچی گواہی ہے تو ہمیں اسے چھپانا نہیں ہے. حق بات ہم چھپا کر کے نہیں رکھ سکتے، اس سے ہمیں بیان کرنا ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ اس کی ڈیٹیل ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی آخری بات ہمیں جو پہلی آیت میں بھی تھا اور دوسری آیت میں بھی یہ تھا، وہ جو بات تھی وہ یہ کہ ہم سے ہمارے پہلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے. ہم اپنا عمل جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عمل ہم خود کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہم خود کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے. ہم جو عمل کرنے کے پابند ہیں وہ بھی ہمارا عمل ہے. جیسے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو نیکی سکھانا، بچوں کو دین بتانا، یہ اس کے پابند ہم ہیں کہ ہم انہیں دین سکھائیں. اب ہم انہیں دین نہیں سکھا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بد دین ہے تو ان کو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ایک طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، تو وہ بھی ہمارا عمل شمار ہوگا، وہ ہمارا عمل شمار ہوگا. اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.